معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 44 کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں شہزادہ بایزید مارا خاتون اور سلطان کے گھر کے باقی لوگ ایک کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں سلطان آتے ہیں۔ سلطان باری باری سب لوگوں سے ملتے ہیں اور پھر شہزادے بایزید کو اٹھا لیتے ہیں۔ شہزادے بایزید کے اشارے پر سلطان چھوٹے مصطفیٰ سے بھی ملتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اچھا ہوا کہ آپ لوگ آئے ہیں۔ بایزید کیا تم تمام پہ تخت اپنے ساتھ لائے ہو؟ اس پر بایزید کہتا ہے واللہ میں نہیں، والدہ لائی ہیں۔ سلطان کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کا قافلہ دیکھا، ماشاءاللہ وہ اتنا بڑا ہے کہ میں دوسرا سرا نہیں دیکھ سکا۔ اتنے لوگ کیوں آئے ہیں؟ جواباً بہار خاتون کہتی ہیں میرے سلطان ہم نے سنا ہے کہ آپ نے شہر میں بڑے پیمانے پر تعمیر و توسیع کا آغاز کیا ہے۔ ادرنی کے کاریگر ہنرمند اور نایاب ہیں، ہم اسی لیے انہیں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں آپ میں سے ہر ایک ذاتی طور پر کچھ محلوں کا خیال رکھے۔ مارا خاتون جب شہر گرا تو طاقتور اور امیر شہر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ غریب یہاں مشکل وقت گزار رہا ہے، آپ آرتھوڈوکس کا بذات خود خیال رکھیں، میرے ذاتی خزانے سے خوراک اور رہائش کے لیے جو کچھ درکار ہے فراہم کریں۔ پھر اپنی بیگمات سے کہتے ہیں آپ نقائص و ضرورت مندوں کی ایک ایک کر کے نشاندہی کریں، سلطنت کی بنیادیں قائم کریں تاکہ مومن ہر وقت اس سے فائدہ اٹھائیں، مساجد، مدارس اور خیراتی عمارتوں کو تعمیر کریں۔ جواباً بہار خاتون کہتی ہیں جو آپ کا حکم میرے سلطان۔ ادھر علی صاحب اور بالی بے رات کے وقت مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں آپ کا تحفہ صبح آ گیا تھا، معاملہ واضح ہو چکا ہے، لیکن زیارت کا سبب آپ سے سننا میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ علی بے کہتے ہیں ہماری زیارت خیر کے کام کے لیے ہے، دعا ہے کہ ہم اسے اچھے موڑ پر ختم کریں۔ بالی صاحب کو آپ جانتے ہیں، ہمارے آنے کا سبب ان کا بھتیجا سلطوک بیٹا ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں ہم ملکوچ اغلوں کے ساتھ بالی صاحب کو بھی جانتے ہیں، ان کی وفاداری بے مثال ہے، ہم سلطوک بیٹے کو بھی جانتے ہیں۔ علی صاحب کہتے ہیں سلطوک ہمارا ایسا بیٹا ہے جس کی بہادری، اداب اور وفاداری کے ہم ضامن ہیں۔ سلطوک نے قسطنطنیہ کے فریضے کے دوران آپ کی بیٹی کو دیکھا، وہ اسے اپنا دل دے بیٹھا، وہ اپنے دل کی مراد نکاح کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہماری نیت آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کی ہے۔ ساری بات سننے کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں ایورانوس صاحب، بالی صاحب کا رشتہ دار بننا ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ملکوچ اغلوں کے خاندان سے ایسی طلب آئی ہے تو ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہمارے لیے آپ کا ثالث بننا بھی باعث شرف ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا مستقبل سلطوک جیسا بہادر جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کے ساتھ دیکھوں، لیکن دلوں کا معاملہ پہلے دل سے پوچھا جانا چاہیے۔ میں پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ مشورہ کر لوں، اس کے بعد ہم اصول کے مطابق اپنا جواب آپ کو بتا دیں گے۔ مفتی صاحب کے گھر کے باہر سلطوک تلمش کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کہتا ہے میرے اللہ تو عظیم ہے، میرے اللہ تو عظیم ہے۔ تلمش سلطوک کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے دیکھو سلطوک دیکھو، لڑکی کھڑکی پر ہے، وہ کھڑکی پر ہے، وہاں دیکھو۔ اسی دوران وہاں بالی صاحب اور علی بے آتے ہیں۔ سلطوک بے صبری سے ان کے پاس جا کر پوچھتا ہے کیا مفتی صاحب نے ہاں کر دی ہے؟ بالی صاحب کہتے ہیں نہیں، مفتی صاحب نے تمہیں کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا آوارہ داماد نہیں چاہیے۔ سلطوک کہتا ہے حضور واللہ میرا مذاق اڑانے والے واحد آپ نہیں ہیں، بلکہ اس تلمش صبح سے میرا مذاق اڑا رہا ہے، خدا را میرے ساتھ نہ الجھے، مجھے سچ بتائیں۔ سلطوک کو بے چین دیکھ کر علی بے اشارہ کرتے ہیں تو بالی صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب نے خوب جواب دیا ہے، وہ اپنی بیٹی سے بات کر کے ہمیں خبر بھیجیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ سلطوک مفتی صاحب نے تمہیں دیکھا ہے، وہ تمہیں جانتے ہیں، تم نے ان کے دل میں جگہ بنائی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطوک خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے اور اس تلمش کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے مفتی صاحب مجھے پسند کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بالی بھی اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتے ہیں سلطوک چلو یہاں سے الجھنا بند کرو۔ دوسری طرف اسحاق انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں اس کا سپاہی آتا ہے اور پوچھتا ہے حضور کیا کام ہو گیا؟ اسحاق کے غصے میں دیکھنے پر وہ کہتا ہے حضور آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کام نہیں ہوا۔ جواباً اسحاق کہتا ہے مجھے وہ سونا واپس دو جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ جواباً سپاہی کہتا ہے میرے پاشا میں نے سوچا آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، میں نے جا کر اس سونے سے نئے کپڑے خرید لیے۔ اسحاق غصے سے کہتا ہے یہاں سے نکل جاؤ ابراہیم، یہاں سے نکل جاؤ۔ اسی دوران وہاں جندارلی آتا ہے اور اسحاق سے کہتا ہے اپنا سر اٹھاؤ اسحاق، سر جھکانے والا تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ پھر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے یہ دنیا ایسی ہی ہے، جو تمہارے پاس نہیں آیا اسے بھول جاؤ اور جو تمہارے پاس آیا ہے اسے یاد رکھو، مگر تمہیں سب کچھ نہیں بھولنا چاہیے۔ میں تمہاری کہی گئی باتوں کو بھول گیا ہوں، میں نے بھی جو کچھ تمہیں کہا تم بھول جاؤ۔ اسحاق کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میرے پیچھے وہ لوگ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ لیکن دیکھو اگر کل تم اس عہدے پر ہوئے تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ اس سے زیادہ کہیں گے، لیکن اگر ہم مل کر کام کرتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں اپنے دماغ سے نکال نہیں پائے گا۔ میں تمہارے ساتھ مضبوط ہوں اسحاق، یقیناً تم بھی میرے ساتھ مضبوط ہو۔ اسحاق پوچھتا ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو خلیل پاشا؟ جواباً جندارلی اس کے گھٹنے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے مجھے وہ اسحاق چاہیے جس کے ساتھ میں مضبوط رہوں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف دوغان اور بہادر پاشا مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوغان کہتا ہے مفتی صاحب آپ
آپ مجھے جانتے ہیں، مجھے بات کو طول دینا اور زیادہ لمبا بولنا پسند نہیں ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں استغفراللہ دوغان حکم کریں میں سن رہا ہوں۔ جواباً دوغان کہتا ہے بہادر پاشا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نکاح کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی بیٹی کو اپنی زوجہ کے طور پر مناسب سمجھا ہے، ہمیں اس معاملے میں ایلچی بنایا ہے، ایلچی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس پر مفتی صاحب کہتے ہیں ہم بہادر پاشا کو جانتے ہیں دوغان آغا، لیکن یہ معاملات فرائض عہدوں یا ان کے بارے میں نہیں ہیں، سب سے پہلے اس کا تعلق دل سے ہے۔ میں آپ کا سوال اپنی بیٹی کے سامنے رکھ کر اس کے دل کا حال پوچھوں گا، وہ اگر مثبت جواب دیتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا، ہم تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا فرمائیں گے۔ مفتی صاحب کی طرف سے جواب ملنے کے بعد دوغان آغا اور بہادر پاشا اجازت لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں جندارلی سلطان کے سامنے موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان آپ کے حکم کے مطابق پانی کی گزرگاہوں کی مرمت کر دی گئی ہے، ہم نے ہر محلے میں شفا خانے کھول دیے ہیں تاکہ مریضوں کا علاج ممکن ہو سکے۔ میرے سلطان آپ ترکوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ جہاں بستے ہیں وہاں کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کچھ کو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس بسانے کی رہنمائی کی اور باقیوں کو شہر کی گلیوں میں بسا دیا۔ سلطان کہتے ہیں ہوشیار رہو، جندارلی ترکوں پر نظر رکھو، شہر کو مسلم ترک شہر بنانے کے لیے جو ضروری ہو وہ کرو۔ اس پر جندارلی کہتا ہے جیسا بورسا بنا تھا قسطنطنیہ ویسے ہی ترکوں کا شہر بنے گا۔ میرے سلطان ترکوں کی آپ سے وفاداری بے مثال ہے، مگر ایک اور بات ہے میرے سلطان، جنسیری سپاہیوں کا شہر میں ہجوم کی صورت میں رکنا مناسب نہیں ہے، اگر حکم دے تو کچھ کو درنی بھیج دیا جائے۔ سلطان ایک دم سے کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں کچھ دیر آرام کرنے دو، یہی کافی ہے، ہمیں ابھی بہت دور جانا ہے۔ سلطان کی بات سن کر جندارلی پوچھتا ہے کیا آپ کے دل میں کسی اور فتح کا خیال ہے میرے سلطان؟ جواباً سلطان کہتے ہیں روم کا مشرقی حصہ مکمل ہے، اب رخ مغرب کا ہے۔ پھر نقشے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں میں ویٹیکن پر حملہ کروں گا۔ سلطان کی بات سن کر جندارلی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مگر میرے سلطان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں فکر نہ کرو لالا، وہ دن بھی آئیں گے جب ہم ان باتوں پر بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، فی الحال باقی معاملات کو دیکھیں۔ دوسری طرف ہرستو تعمیرات کے کام کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ ہرستو کے قریب آنے پر سروجا کہتا ہے میں جا کر نقشے کے نشانات دیکھ لوں۔ ہرستو کہتا ہے یہ اچھا ہوگا، مگر جب واپس آؤ تو میدان کی دستاویزات بھی لانا اور تانبے کی جانچ بھی کر لیں گے۔ یہ سن کر سروجا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر سلطوق اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے ستلمش کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ بالی صاحب سلطوق سے کہتے ہیں سلطوق ایک جگہ رک جاؤ، بس کرو۔ جواباً سلطوق کہتا ہے میرے حضور میں رک نہیں سکتا، جب تک خبر نہ آ جائے میرا دل برقرار رہے گا۔ اسی دوران ستلمش پریشانی کے عالم میں وہاں آتا ہے۔ ستلمش کو دیکھ کر سلطوق پوچھتا ہے میرے بھائی کیا خبر لائے ہو، کیا فاطمہ نے ہاں کر دی؟ ستلمش کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر بالی صاحب کہتے ہیں ستلمش اداس کیوں ہو، کیا ہوا؟ پھر سلطوق کہتا ہے دیوانے کچھ تو بولو، جلدی کرو۔ اس پر ستلمش کہتا ہے سلطوق دیکھو بھائی میں تمہیں کچھ بتاؤں گا لیکن ناراض مت ہونا، بہادر پاشا نے بھی فاطمہ کا رشتہ مانگا ہے۔ ستلمش کی بات سن کر سلطوق بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے حضور بہادر پاشا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بالی بھی کہتے ہیں رکو سلطوق رکو، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، ویسے بھی ایک خاتون کو کئی لوگ چاہتے ہیں لیکن صرف ایک ہی حاصل کر پاتا ہے۔ سلطوق کہتا ہے میرے حضور میں ایک سادہ سا کنجی ہوں، مگر وہ تو عظیم بہادر پاشا ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔ فاطمہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کیا فیصلہ کرتے؟ سلطوق کو اس طرح پریشان دیکھ کر بالی صاحب کھڑے ہو کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں تو کیا ہوا اگر تم اکنجی ہو؟ دنیا میں اس سے زیادہ معزز فرض کوئی ہے کیا؟ جواباً سلطوق کہتا ہے یا اللہ میرے حضور میرا مطلب وہ نہیں ہے، میں خود کو سب سے فخر والا کنجی سمجھتا ہوں لیکن وہ عظیم پاشا ہیں میرے حضور، عظیم پاشا۔ حضور جب ایسا پاشا رشتہ مانگے تو کوئی اپنی بیٹی مجھ جیسے کنجی کو کیوں دے گا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بالی صاحب کہتے ہیں ایسے معاملات میں عہدے پیچھے رہ جاتے ہیں سلطوق، اصل بات دل کی ہوتی ہے۔ فرض کرو اگر بات نہ بنی تب تم تڑپو گے لیکن زبان پر حرف نہیں لاؤ گے، دل میں دفن کر کے آگے بڑھ جاؤ گے، یہی ایک اصل مرد کی شان ہے۔ سلطوق غصے سے کہتا ہے بہادر بہادر بہادر۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔